عدلیہ کی آزادی، عدلیہ میں مداخلت، عدلیہ کے انڈیپینڈنس اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، یہ بحث، اور یا پھر یوں کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، یہ چیزیں ساری کی ساری 90 کی دہائی سے چل رہی ہیں۔ اور تب سجاد علی شاہ کے زمانے سے آپ اٹھا لیں، اس کے بعد جو بعد میں کچھ لوگ آتے رہے، وہ اگرچہ ایک تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن افتخار چودھری کے بعد سے پھر دوبارہ سے اس کے اندر وہی ایک ایکٹیویزم مواد آیا۔ اور اب اس وقت بھی، جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز مداخلت کی بات کر رہے ہیں، تو بھی یہ لگتا ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو فیصلے وہ کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلے انہیں کرنے دیے جائیں۔ تو اس کانٹیکس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار، جو کہ ایک زمانے میں جرنلسٹ بھی رہے اور اس کے علاوہ جیو ٹی وی کے اوپر وہ ایک تجزیہ کار کے طور پر بھی آتے رہے، لیکن ان کی باتوں میں بڑا وزن، بڑے دلائل موجود ہوتے تھے۔ اور اب یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر انہیں مداخلت کا مسئلہ ہے تو انہوں نے خود سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا ہے، خاص طور پر جب ان کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا بھرپور ایک آپشن اور لیور موجود ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے خط لکھے، اور اب جو نیا خط لکھا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ فلاں کیس سے ہٹ جاؤ، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ دراصل اس معاملے کو پولیٹیسائز زیادہ کر بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے معزز جج صاحب کی یہ نیت نہ ہو، اور عین ہمیں یقین ہے کہ ان کی یہ نیت نہ ہوگی، اور وہ بڑی بونافائیڈی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو مداخلت کا ایک چیپٹر، ایک باب کھلا ہوا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بجائے اس کے کہ اس معاملے کو میڈیا کے ذریعے اچھالا جائے اور اس کے اوپر اس طرح سے بات کی جائے کہ جس طرح سے گویا کہ ایک پارٹی ورسز دی ادر پارٹی کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی انتظامیہ اور عدلیہ اگر ایسا لگتا ہے اس پورے معاملے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ رول آف لاء کے حوالے سے بار بار بات ہوتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں بھی جن ججز نے جوڈیشل ایکٹیویزم دکھائی، انہوں نے رول آف لاء کے نام کے اوپر یہ کام کیا۔ اور رول آف لاء کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ چونکہ سپریم لاء ہے، اس لیے کانسٹیٹیوشن کی جو سیف گارڈ ہے وہ جج کا جو فرض اولین ہے۔ لیکن اس حوالے سے اب اس حد تک بات بڑھی کہ آرٹیکل 184(3) جس کے تحت سپریم کورٹ براہ راست کسی بھی معاملے کا از خود نوٹس لے سکتی ہے، اس کو جب اس کا غلط استعمال ہوا یا بے جا استعمال ہوا یا متنازع استعمال ہوا، تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون ہے وہ سامنے آیا کہ جناب چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ترین ججز بیٹھیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن اب اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو سینئر ترین ججز بیٹھے، اس میں ایک جج صاحب تو ویسے ہی ان کے مخالف تھے، اور وہ جسٹس اعجاز الحسن تھے جو بعد میں استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ اور وہ جو ایک آئیڈیل سچویشن بنانے کی کوشش کی گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت کہ جس میں مشاورت ہوگی، جس میں جو لاجک ہے وہ پریویل کرے گی، سینس پریویل کرے گی، اور پھر ان معاملات کے اوپر جو سپریم کورٹ ہے وہ از خود نوٹس لے گی کہ جس کا براہ راست عوام الناس سے، عوامی مفاد سے کوئی رابطہ ہوگا۔ اس کے برعکس یہ دیکھا ہے کہ اب بھی جیسے سپریم کورٹ 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور اس میں براہ راست عوام کے سامنے جب اس کی لائیو نشریات جاتی ہیں تو واضح طور پر 2 گروپس بنے نظر آتے ہیں، جس کو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا بھی کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، ہمیں اس طرف بڑھنا ہے کہ جو معاملہ ہمارے سامنے پیش ہوا ہے اس کو کیسے حل کیا جائے۔ تو اس میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل جو ہیں عثمان عوان صاحب، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دراصل میں ملا تھا بابر ستار صاحب سے اور میرا کام بریچنگ کرنا ہے، اور میں یہ کہتا تھا کہ ان کیمرہ آپ تفصیلات سن لیں جو معاملہ آپ کے سامنے زیر بحث ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ان کیمرہ جو پروسیڈنگز کی درخواست تو اوپن کورٹ میں بھی کی جا سکتی تھی، اس کے لیے ضروری طور پر کیوں یہ ضروری سمجھا گیا کہ تنہائی میں اکیلے ایک جج سے ملاقات کر کے اسے کنونس کرنے کی کوشش کی جائے، جس کو معزز جج صاحب نے عدلیہ میں مداخلت قرار دیا ہے۔ اور اگر واقعی اٹارنی جنرل کی اس ریکویسٹ کو عدلیہ میں مداخلت قرار دیا گیا ہے تو پھر تو یہ بہت ایسا معاملہ ہے
जिसका कोई हल वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि दो फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के मुकाबल खड़ी हैं और अब उसमें से लोग अपने अपने मानी पहरा रहे हैं और इसको सियासत की नज़र से देखा जा रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर क़ानून ने और वज़ीर इत्तलाआत ने और कहा कि आप इंतज़ामिया के मामलात में जो दखल देते हैं क्या वो मुदाखलत नहीं है। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल देखते हुए वो बात सादिक आती है इस बात पर कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठना चाहिए और अपनी अपनी हदूद का तयन करना चाहिए, वगरना ये है कि मैं अपना राइट एक्सरसाइज करता रहूँगा, मुखालिफ अपना राइट एक्सरसाइज करता रहेगा और नतीजा ये निकलेगा कि हमारा बहुत सारा कीमती कौमी वक्त इसी लड़ाई भड़ाई में गुजर जाएगा। तो बेहतर ये है कि तमाम स्टेक होल्डर जिसमें सियासतदान हैं, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एग्जेक्टिव है यानी ब्यूरोक्रेसी है, जिसके अंदर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर मीडिया है, जिसके अंदर बाकी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, वो सारे मिल बैठें और एक ऐसा हल तजवीज़ करें जिसका बुनियादी मकसद ये हो कि लोग अपनी अपनी तयशुदा हदूद क़यूद के अंदर चले जाएं। जितनी जल्दी ये बेहतर होगा उतनी ही जल्दी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वगरना ये मखमसा तो हम देख रहे हैं 2013-14 से चलता आ रहा है और हम 2024 में दाखिल हो गए हैं। एक दिहाई हमने 1990 की तरह जैसे एक दिहाई हमने ज़ाया की थी जिसे लॉस्ट डेकेड कहा जाता है, इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने एक और डेकेड, एक और दिहाई जो है उसे खो दिया है बग़ैर तरक्की के। ऐसा कब तक चलता रहेगा, सोचिए।